یہ تو ان کی فطرت ہے. ان لوگوں نے یہ چیزیں اپنا شیوا بنا لی ہیں اور یہ لوگ ان حرکتوں سے باز نہیں آ سکتے. کیا کیا خصلتیں بیان کی؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جاسوسی کرنا اور اپنی کتاب تورات میں تحریف کرنا. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے. فرماتے ہیں اے نبی یا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں لیکن دل سے مؤمن نہیں، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفریہ کاموں کی طرف لپک رہے ہیں، ان سب لوگوں کی یہ حرکات آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ اس وجہ سے غمگین نہ ہوں. سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جھوٹی باتوں پر کان لگاتے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور ایسے دوسرے لوگ جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کے لیے بھی یہ جاسوس بنے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے. اور اسی طرح جو دوسرے یہودی نہیں آئے ان کے پاس رپورٹیں پہنچانے کے لیے یہ لوگ جاسوسی کے طور پر آپ کے پاس آتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ انہوں نے تورات کے کلموں میں تحریف کی. یہ لوگ تورات کے کلموں میں تحریف کرتے ہیں اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر. یقولون، اور کیا کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم کو یہ حکم ملے تو اس پر عمل کر لینا، وان لم تؤتوہ فاحذروا، یہ حکم نہ ملے تو اس پر عمل نہ کرنا. حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے یہود نے جو ایک تحریف کی وہ یہ کی تھی کہ تورات میں حکم تھا رجم کا، انہیں سنسار کر دیا جائے. جو زانی بدکار مرد یا عورت شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے. ان نے اس میں تحریف کر دی اور تحریف کر کے کیا کہا کہ نہیں جی صرف ایسے ہی منہ کو کالا کر دیا جائے اور کوڑے مار دیا جائے، سواری پر بٹھا دیا جائے. تو جب یہ قصہ ان میں پیش آیا، ایک واقعہ، حضور کے پاس جانے لگے، آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو اگر ہمیں وہ حکم ملے گا جو ہماری منشا کے مطابق ہے تب تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ہماری منشا کے مطابق اگر حکم نہیں ہوا، نبی نے وہ سخت فیصلہ سنا دیا رجم والا، تو پر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس کو گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کو اللہ سے کچھ نہیں بچا سکتے، اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا ہی نہیں چاہتے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتیں سننے کے لیے، جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں. اکالون للسحت، اور حرام مال بھی کھانے والے ہیں. فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے بے رخی برتیں. وإن تعرض عنہم، دیکھیے اگر آپ ان سے بے رخی برتیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، فلن یضروک شیئا، یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وإن حکمت، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، فاحکم بینہم بالقسط، تو دیکھیے انصاف سے فیصلہ کیجیے گا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. وکیف یحکمونک، یہ آپ کے پاس فیصلے کرانے کیسے آئیں گے. وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا لکھا ہوا حکم موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں. جب تورات جو ان کی اپنی کتاب ہے یہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو ان سے اس کی کیا توقع ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے فیصلہ کرانے اور آپ کی کتاب قرآن کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ قبول کریں گے. وما اولئک بالمؤمنین، سچی بات تو یہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی اور روشنی بھی ہے. یحکم بها النبیون، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ نبی الذین اسلموا، جو اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے. کس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں؟ للذین ہادو، یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں. ان کے انبیاء جو اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے انہوں نے اس تورات کے مطابق یہودیوں کے لیے فیصلہ کیا. والربانیون، اور اللہ کے بزرگ بندے، والاحبار، اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کتاب خداوندی کے نگہبان اور نگران مقرر کیے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء،
اور وہ خود اس پر گواہ تھے، یعنی ان کو یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ اس کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ فلا تخشوا الناس، اے لوگوں دیکھو لوگوں سے مت ڈرنا، واخشونی بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کے عوض تھوڑا سا معاوضہ بھی مت لینا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ وکتبنا علیہم فیہا، اور تورات میں ہم نے ان پر یہ بھی حکم لکھ دیا تھا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ یعنی تورات میں بھی یہ حکم تھا اور ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کے عضو کو ظلمن تلف کر دے، ضائع کر دے، تو اسی طرح اس کا بالکل اس کا عضو بھی اسی طرح ضائع کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ اس کا معاوضہ مالی لینے پر دینے پر تیار ہو جائے۔ تو الا یہ کہ مظلوم معاف کر دے یا مالی معاوضہ لینے پر تیار ہو جائے تو وہ اور بات ہے، ورنہ بالکل اسی طرح اس عضو کو تلف کیا جائے گا۔ اسلام دین عدل ہے، اس میں امیر غریب، مالدار کی اور بے بقات کی، یا کسی باعزت شخص کی اور کمزور آدمی کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر ایک کے درمیان یہی معاملہ ہوگا، بالکل برابری ہوگی۔ صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، لیکن جو شخص اپنا بدلہ معاف کر دے، بتا دیے بدلہ معاف کرنا ایسا ہے جیسے کہ صدقہ کرنا، تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ اس ظلم پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، ہم نے ان کے پیچھے یعنی ان کے بعد یعنی حضرت موسیٰ کے بعد بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، حضرت عیسیٰ آئے اس طرح کہ وہ ان کے پاس ان قسم سے پہلے جو تورات تھی اس کی تصدیق و تائید کرتے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس کے اندر ہدایت تھی اور نور تھی۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ہدایت بھی اور نور بھی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو تورات تھی یہ انجیل اس کی تصدیق اور تائید کرتی تھی۔ وہدا، اور یہ انجیل ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین، اور ڈرنے والوں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ ولیحکم اہل الانجیل، اور انجیل والوں کو چاہیے، بما انزل اللہ، کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہودی اس بات کے مکلف کہ تورات کے مطابق فیصلہ کریں، اور انجیل والے نصرانی اس بات کے مکلف کہ وہ صحیح انجیل کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کی تعلیمات کے اور احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے جو مقرر کردہ قوانین ہیں جن کو حدود بھی کہا جاتا ہے، اس کو جس طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کو عملی طور پر نافذ کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آج المیہ یہ ہے، ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم لوگوں پر ایک اللہ کی طرف سے ایک وبا یہ مسلط ہوئی کہ ایسے بڑے لوگ حکمران ہو گئے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے ان حدود پر عمل نہیں کیا بلکہ ان کے اندر تبدیلیاں کر ڈالی۔ اللہ کے قوانین میں تبدیلی کرنا یہ تو زبردست قسم کی بغاوت ہے، اللہ سے ٹکر لینا ہے۔ کسی بھی ملک کے قانون میں تبدیلی جو ہے وہ ناقابل معافی جرم۔ تو اللہ جو جبار و قہار ہیں، ان کے قانون میں تبدیلی کسی انسان کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل نامناسب ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کی بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ تبدیلی کی جا رہی ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے، اس کے اندر تو بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ جب انسان کے اپنے اندر چوری ہوتی ہے، انسان کے اپنے کرتوت برے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان سے بچنے کے لیے خلاصی نکالتا ہے، ایسے بہانے تراشتا ہے تاکہ کوئی ایسا قانون بن جائے جس سے اپنے لیے کوئی چھوٹ نکل آئے، کوئی مہلت کی صورت نکل آئے۔
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اخلاص ہو اور انسان خود پاک دامن ہو، اس کا کیریئر بالکل صاف ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو مانا ہی نہیں، سرے سے اس کا انکار کیا، تب تو کافر ہونے میں کیا شبہ ہے، ورنہ اگر اللہ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو ظالم اور فاسق تو ضرور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق جو بالکل سچی کتاب ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان سب کے مضمون پر شامل ہے، ان سب کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلے کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور دیکھیے ان کی خواہشات کے پیچھے مت جائیے گا۔ اما جاءک من الحق، اس حق سے اعراض اور بے رخی کرتے ہوئے جو آپ کے پاس آیا، یعنی دین حق سے اعراض کر کے، صحیح فیصلے سے اعراض کر کے ان کی خواہشات پر عمل نہ کیجیے گا۔ لکل جعلنا منکم، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرعۃ و منہاجا، ایک دستور اور ایک طریقہ، ایک واضح اور روشن راستہ مقرر کیا ہے۔ ولو شاء اللہ اگر چاہتے تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تم کو آزمانا چاہتے ہیں ان احکامات میں جو اس نے تم کو دیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں تم جلدی کرو۔ اختلاف ہوتا ہی نہیں اگر اللہ چاہتے، مگر اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مان کر اختلاف کرتا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جميعا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تم کو ان چیزوں کے بارے میں بالکل خبر دے دیں گے اور صحیح فیصلے سے مطلع فرما دیں گے اور فیصلہ فرما دیں گے جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلے کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کی۔ اور دیکھیے پھر دوبارہ ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے گا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے بچتے رہیے گا۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے جو آپ کی طرف احکامات نازل کیے اس میں سے کسی حکم سے آپ کو ہٹا نہ دیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب حضور کو کہا گیا تو ہر مسلمان اس بات کا زیادہ مکلف ہے کہ وہ ہوشیار رہے کہ یہود و نصارہ کے نرغے میں آ کر اللہ کے کسی حکم سے بہک مت جائے۔ انما یرید اللہ فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ، اگر یہ نہ مانے تو آپ جان لیجئے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل کرتے، اور بے شک بہت سے لوگ تو نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر مطلع کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں ایک واضح کتاب دے دی جو جامع کتاب ہے، ایسا سچا نبی دے دیا، ایسی بہترین شریعت دی، اب اس کے بعد بھی اگر تم اس میں تبدیلی چاہتے ہو تو کیا وہ زمانہ جاہلیت کے فیصلے چاہ رہے ہو یا وہ فیصلے چاہ رہے ہو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہے؟ یہ تو دین اسلام کی ناقدری ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، دیکھو یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا کہ کافروں سے، یہود و نصارہ سے دوستی کرنا کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا، کسی مسلمان کو کے لیے یہ بات مناسب نہیں۔ بات یہی ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کس بنیاد پر کی جائے؟ یہود و نصارہ تو مسلمانوں کے خلاف متفق ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگرچہ ان کے دل آپس میں کینے میں اور دشمنی میں ایک دوسرے کے خلاف بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اسلام کے اتنے دشمن ہیں کہ اسلام دشمنی کے خلاف جو ہیں یہ لوگ آپس میں متحد ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہے، آج یہی دیکھ لیا جائے کہ ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے، باوجود آپس کے نظریے کے اختلافات کی وجہ سے، پالیسیوں کے اختلاف کی بنا پر، لیکن اس کے باوجود پہلی خواہش یہ ہے کسی طرح مسلمان کو مٹا دیں۔ مسلمانوں کو کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے۔ کافر کے ساتھ دوستی کا ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ دل کی دوستی ہو، دل سے اس سے محبت کی جائے، اس کے دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا دوسری آیت میں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لوگ اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہو وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں، پھر نبی سے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک صورت دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے ظاہری خوش اخلاقی کا معاملہ کیا جائے، یا ان کو نفع پہنچانا بئی صورت کہ ان میں کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کی تکلیف دور کر دی، اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اس کو کچھ نفع پہنچا دیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی ایک حد تک اجازت ہے، بشرطے کہ اس سے آپ کے نظریات متاثر نہ ہو، اور بالخصوص اس وقت میں تو جائز ہے جبکہ اس میں یہ نفع ہو کہ وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ان کے نقصان سے بچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت۔ مگر وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ نفع رسانی کا معاملہ بھی درست نہیں۔ ان سب سے ہٹ کر ایک صورت اور ہے، وہ یہ کافروں سے ظاہری معاملہ، لین دین، تجارتی لین دین ہوتا ہے، ان کی چیزوں کو بیچا جا رہا ہے، ان کی چیزوں کو خریدا جا رہا ہے، تو اسلام نے اس کی گنجائش بتائی کہ اس کی اجازت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی ان سے خرید و فروخت کرنا جس سے یہ خطرہ ہو کہ اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ مثال کے طور پر ان کے ہاتھ اسلحہ فروخت کیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ تیل فروخت کیا جا رہا ہے جس کو مسلمانوں ہی پر خرچ کریں گے، جس کی قیمت کو سرمایہ بنا کر یہ مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کریں گے، تو اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یہ منافقین ہیں، یسارعون فیہم، یہ دوڑ کر ان سے ملے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یقولون، یہ کہتے ہیں، وجہ یہ ہے نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، یعنی کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے، ہم نے اس لیے ان سے تعلقات نبھا رکھے، یہ منافقین ہیں۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے منافقوں کا یہ حال بتایا، اور ہر دور میں یہی حال ہے کہ مسلمانوں میں ایسے منافق رہے ہیں جنہوں نے چھپ کر کافروں سے تعلقات استوار کیے، اور مسلمانوں کے خلاف جتنی دشمنانہ کارروائیاں ہوئی، دشمنی پر مبنی کارروائیاں ہوئی، اور جتنی غلط پالیسیاں بنی ہیں اسلام کے خلاف، اس میں ان منافقین کا حصہ رہا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جی ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، یعنی ہم کسی مصیبت کا شکار ہو گئے تو یہ کافر ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے، مدد تو یہی کریں گے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ فتح بھیج دے مسلمانوں کو، او امر من عندی، یہ اپنی طرف سے کوئی اور حکم نازل فرمائے، فَيُصْبِحُوا، تو یہ منافق لوگ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نادمین، اپنے دل کی باتوں پر جو وہ چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی اگر مسلمانوں کو فتح مل گئی اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو یہ لوگ تو افسوس کرنے لیں گے، یہ منافقین۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر مسلمان اس وقت میں کیا کہیں گے؟ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہا تھا یہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان اس وقت میں منافقوں کا پردہ چاک ہو جائے گا، ان کا نفاق کھل کر جب آئے گا تو مسلمانوں کو بھی تعجب ہوگا، کہہ رہے ہمیں تو اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ یہ اتنا کافروں کا بڑا دوست ہے اور اس کے کافروں سے اتنے زیادہ مراسم ہیں۔ حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، ان منافقین کے، فاصبحوا خاسرون، یہ لوگ نقصان میں مبتلا ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے مسلمانوں کو زبردست جھڑکی دی جا رہی ہے، مسلمانوں پر صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جتنا ہو سکتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرو اور اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو، ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے دین پر احسان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے دین سے پھر گیا یا اس نے اللہ کے دین کی طرف توجہ نہیں کی تو دیکھو اللہ تو غنی ہے، اللہ تم سب کو ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے۔ اور ان کی چند صفات آگے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کو اللہ سے محبت اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے تو بڑے نرم ہوں گے آپس میں، اخوت ایمانی کا تقاضا یہی ہے، لیکن کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں اور کسی خیر کی بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ
وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ، تو سن لے وہ کہ اللہ پھر ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا، یہ مومنوں کے حق میں نرمی کرنے والے ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے سے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی ملامت کرنے والے سے ڈریں گے نہیں۔ یہ صحابہ کی شان تھی، اور ہر دور میں اللہ کے مخلص بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور ان کے جتنے دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کے حق میں تو نرم ہوتے ہیں، ان سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، کافروں کے حق میں سخت ہوتے ہیں، اور جہاد کبھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں اور نافذ کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ کا معاملہ نہیں کرتے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر سے کم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے درمیان وہ ایمانی بھائی چارہ نہیں ہے، اور کافروں سے صرف دنیاوی مفادات کی بنا پر ہم راہ و رسم بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دین کی بات کہنے میں ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، اے مسلمانوں تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کے پیغمبر ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ یہ سن لے کہ اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ مسلمان انہی لوگوں سے دوستی کر سکتے ہیں، یہ ہرگز کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے۔ آگے مزید متنبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کافر دوستی کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو تمہارے دین کو اور تمہارے دین کے شاعر کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ بعض روایت میں آتا ہے جب صحابہ اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک یہودی کہتا کہ یہ کافر جل کر، یہ کاذب، یہ جھوٹا جل کر ہلاک ہو جائے، مسلمان کو یہ بد دعا دیتے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے وہ خود ہی جل گیا، رات کو سویا تھا، اچانک آگ کی چنگاری لگی گھر میں اور پورا گھر جل گیا، وہ بھی اس میں جل گیا۔ اور اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ یہ لوگ ہمارے دین کے مقدسات کا مذاق اڑائیں، ہمارے دین کے بڑوں کا مذاق اڑائیں، دینی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، ہمارے نبی کو برا بھلا کہیں، اور پھر ہم اس کے باوجود ان کے مفادات کی تکمیل کے خاطر لگے رہیں۔ یہ بالکل نامناسب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل کود بنا لیا ہے، ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں، تم سے پہلے ان کو کتاب دی گئی اور کافر ہیں، ان کو ہرگز دوست مت بنانا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مؤمن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے نبی، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم کو ہم سے اتنی ہی جو ہے ناراضگی ہے؟ کیا تم ہمارے اندر یہی برائی دیکھتے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لائے اور ان کتابوں پر جو ہم سے پہلے نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو ہم پر نازل ہوئی، اور یہ کہ تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ یہود کو، نصارہ کو، کافروں کو مسلمانوں سے صرف یہ بیر ہے کہ مسلمان پورے دین پر عمل پیرا ہے اور یہ لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا میں تم کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں کہ خدا کے ہاں جو سب سے بدتر پانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا لیا، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہود و نصارہ ذلت کے مستحق ہیں اور یہ سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہیں۔ چنانچہ یہودیوں میں بعضوں کو بندر بنایا گیا، بعضوں کو خنزیر بنا کر مسخ کر دیا گیا۔ اولئک شر مکانا، در حقیقت یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ لوگ سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان لوگوں کا حال یہ ہے جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ یہ جب آئے تھے تو بھی کفر لے کر آئے تھے اور نکلے تو کفر کو لے کر نکلے، اور اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جب وہ چھپاتے ہیں۔
وہ سے یہودی بظاہر مسلمان ہو گئے، اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہے منافق، جب آئے تھے تو بھی دل میں کفر تھا، واپس گئے تو بھی کفر تھا، صرف آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ گناہ کے اور ظلم کے کاموں میں جلدی کر رہے ہیں اور حرام مال کھانے میں، یعنی ان کے اندر یہ صفتیں ہیں، گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ظلم کا اور حرام مال کھانے کا۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ بہت برا کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، کیوں ان کو منع نہیں کرتے ربانیون، بزرگ اور مشائخ، والاحبار اور علماء، عن قولهم الاسم، ان کی گناہ کی باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بے شک وہ لوگ بھی بہت برا کرتے ہیں۔ جس طرح ان کے عوام برائیوں میں مبتلا ہیں، عوام گناہ کر کے اور ظلم کر کے اور حرام مال کھا کر اور کھلا کر برا کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے خواص، نیک لوگ، بزرگ لوگ، اہل علم لوگ بھی برا کر رہے ہیں کہ ان کو روک نہیں رہے اور نہ روک کر وہ بھی گناہ میں ملوث ہو۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ خود بندھے جائیں، ولعنوا بما قالوا، اور یہ اپنے بات اس کہنے کی وجہ سے ملعون ہو گئے، اللہ کے رحمت سے دور ہو گئے۔ یہود پر ان کے بعض طرز عمل کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سزا نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پر جو ہے وہ فقر و فاقہ آیا، افلاس کا شکار ہوا، تو اب جو انہوں نے اس پر بھی، اس حال میں بھی اللہ پر اعتراض شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، اللہ بخیل ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں نہیں دے رہے۔ تو اللہ نے اس پر یہ بات فرمائی بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے کہاں ہیں؟ ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو وہ قرآن من ربک جو آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف اتارا گیا، سرکشی میں اور کفر میں بڑھا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور عجیب بات یہ کہ ان میں بہت سے لوگ اس قرآن کی باتوں کو سن کر سرکشی اور کفر میں بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دل میں ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہے، تو جس طرح قرآن کی آیات نازل ہوتی چلی گئی ان کا انکار بڑھتا گیا، ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان، یہود و نصارہ کے اور ان کافروں کے درمیان قیامت تک باہمی دشمنی اور آپس کا کینہ ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، یہ جب بھی جنگ کے لیے آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، أَطْفَأَهَا اللَّهُ، اللہ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح جنگ ہو، لڑائی ہو، انتشار ہو، لیکن اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ فساد برپا کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اور ہم ان کو جنت کے اور نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ اہل کتاب تورات کو اور انجیل کو اور وہ جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی وہ ساری کتابیں، ان سب تمام کتابوں کو قائم رکھتے، یعنی ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ رزق اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے۔ منہم امت مقتصدہ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں، اعتدال پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جن کے اعمال برے ہیں۔ اللہ نے رزق میں برکت کا اور روزی میں برکت کا اور خوشحالی کا ایک وظیفہ بتا دیا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اقاموا التوراۃ والانجیل۔ دیکھو جو اللہ کی کتابیں ہیں اور جو اللہ کی تعلیمات و احکام ہیں اس پر عمل پیرا بن جاؤ۔ آج بھی مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ خوشحالی ہو اور معاشرے میں امن و امان ہو، رزق میں برکت ہو، تو اس کی صورت صرف اور صرف یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر اور دین اسلام کی تعلیمات پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو کچھ بد امنی ہے یا ملک میں جو کچھ مہنگائی ہے اس میں کمی ہو، وہ مہنگائی ختم ہو جائے اور جو ہے ہر قسم کی برکات ہوں، تو پھر اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ نے تجویز اہل کتاب کو ہی پیش کی تھی، یہ مومنوں کے لیے بھی ہے۔ اس صورت میں اوپر سے بھی رزق برسے گا اور نیچے سے بھی اللہ رزق عطا کریں گے، یعنی ہر طرف سے رزق ملے گا۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے وہ احکام اور وہ آیات جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پیغمبری کا فرض ادا نہیں کیا، ان پیغامات کو پھر آپ نہیں پہنچا سکے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے حفاظت آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی ان احکامات کو پہنچانے میں آپ اس کا خیال نہ کیجیے گا کہ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، محافظ اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے خیمے سے باہر آواز نکالی اور اپنے خیمے سے باہر منہ نکال کر آواز لگائے فرمایا کہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے، اب میرے ارد گرد پہرہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم سیدھے راستے پر نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ان سب کو قائم نہ رکھو، یعنی ان پر مکمل طور پر عمل پیرا نہ رہو۔ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ قرآن جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا طغیانا و کفرا، سرکشی میں و کفرا اور کفر میں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس قرآن کی وجہ سے ان کی سرکشی اور بڑھ رہی ہے، اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ کافروں پر افسوس مت فرمائیے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں اور جو لوگ نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے بما لا تہوی انفسہم، وہ باتیں لے کر جن کے بارے میں ان کا دل نہیں چاہتا